السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام الصبوح اس کے بارے میں بات کریں گے۔ الصبوح نہایت پاکیزہ، ہر عیب سے پاک، ہر نقص سے پاک، جو اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں، ہر چیز میں، ہر کمی، ہر کوتاہی، ہر نقص اور ہر عیب سے مکمل طور پر پاک ہے۔ وہ جس کی تسبیح زمین و آسمان کی ہر چیز کر رہی ہے۔ صبوح کا لفظ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی کہ وہ نہایت پاکیزہ ہے، جس کی بہت کثرت کے ساتھ تسبیح بیان کی جاتی ہے۔ جب ایک بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہے۔ اب یہ کس چیز کی پاکی بیان کرتا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں ان میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی اور کوئی نقص نہیں، اور اس کے اندر کوئی ایسی صفت بھی نہیں جو کمی اور کوتاہی پر مبنی ہو یا جس میں کوئی نقص ہو۔ مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر نیند نہیں آتی اور نہ ہی اونگ آتی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ پھر اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اور توکل کرو اور بھروسہ کرو اس زندہ ہستی پر جو کبھی نہیں مرے گی، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے موت ہے ہی نہیں۔ کل من علیہ فان، وہ ہر چیز جو ہے فنا ہونے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گا تیرے رب کا چہرہ جو جلال و اکرام والا ہے۔ اسی طرح اس کے کمال میں بھی کوئی نقص نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی چیزیں پیدا کی وہ مکمل طور پر پیدا کی، اور ان کو پیدا کرنے کے بعد وہ تھکا نہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، اور ہمیں کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ لاحق نہیں ہوتی۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اندر کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں، تھکاوٹ چھوا تک نہیں اس کو۔ پھر اسی طرح وہ پاک ہے اور مخلوق کی مشابہت سے، کیونکہ وہ الہ ہے، معبود ہے، رب ہے، مقدس ہے، اور اس کے کمال میں کسی قسم کی کمی نہیں، اس لیے وہ کسی بھی مخلوق کی طرح نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی بھی جو ہے، خواہ وہ انسان ہے، خواہ وہ فرشتہ ہے، خواہ وہ دیگر مخلوقات ہیں، ان سب کے اندر کوئی نہ کوئی کمی پائی جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ ان میں سے کوئی بھی ازل سے ابد تک نہیں، ہر ایک فنا پر اس پر فنا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ناموں میں سے، اپنی صفات میں، اپنی ذات میں، اپنے کمالات میں ہر طرح کے عیب اور نقص میں اور کمی سے مکمل طور پر پاک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا یہ نام اپنے رکوع اور سجود میں لیا کرتے تھے۔ آپ کی تسبیحات میں یہ تسبیح شامل تھی جسے صحیح مسلم نے ذکر کیا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، بہت پاکیزہ، نہایت پاکیزہ، ہر عیب سے پاک، جو رب ہے تمام ملائکہ کا، اور روح کا، جبرائیل امین کا۔ پھر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ذاتی اور صفاتی نام ہے، یعنی کہ سبوح، جو اس کی ذات پر بھی دلالت کرتا ہے اور اس کی صفات پر بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، سو پاک ہے وہ کہ اسی کے ہاتھ میں ہے ہر چیز، جس کی مکمل بادشاہت، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا گیا ہے فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِینَ تُمْسُونَ وَحِینَ تُصْبِحُونَ، بس اللہ کی تسبیح ہے جب تم کام کرو اور جب تم صبح کرتے ہو۔
پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کے لیے بیان کیے گئے اوصاف سے بھی پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو منزہ اور پاک بیان کیا ہے ان صفات سے جو بندے اس کے لیے بیان کرتے ہیں۔ یعنی کہ بعض اوقات جب بندے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرتے ہیں یا پھر اس کے بارے میں گمان رکھتے ہیں جو اس کی ذات کو زیبا نہیں دیتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بھی ابو ہے، مبرہ ہے، پاک ہے۔ یعنی کہ بندے اپنی عقل کی کوتاہی کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے اور کم فہمی کی وجہ سے بعض اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مقام نہیں پہچانتے، اس لیے اس کے بارے میں اظہار خیال کرتے وقت بھی احتیاط نہیں برتتے۔ بعض اوقات دوسروں کو اس جیسا بتانے لگتے ہیں اور دوسروں کو اس سے آگے رکھ لیتے ہیں، بعض اوقات اسے کسی چیز سے تشبیہ دینے لگتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام ہستیوں کی شراکت سے بھی پاک ہے جس کو لوگ ان کا شریک قرار دیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، پاک ہے، بلکہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی بیٹے کی، بیوی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اسے کسی سہارے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے لوگوں کا یہ کہنا بھی اس کی شان کے لائق نہیں، کیونکہ وہ ان سے بلند و بالا، اعلیٰ و عرفہ ہے، اور اسے کسی کی ضرورت بھی کیوں؟ اس لیے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور سب اس کے آگے جھکا ہوا ہے، اس کا فرما بردار ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا، سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، پاک ہے آسمانوں اور زمین کا رب جو عرش کا مالک ہے، ان سب باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پاکی بیان کرنا ہے، اس کی تسبیح بیان کرنا ہے، یہ زمین و آسمان کی ہر چیز بیان کر رہی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ایسی پاکیزگی ہے، ایسی بڑائی ہے، ایسی بلندی ہے کہ جس کا اقرار کائنات کی ہر چیز کرتی ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے، ساتوں آسمان اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ یعنی ذرا سوچئے، اپنے تصور میں لائیے کہ سارے آسمان، ان کی وسعتیں اور جو کچھ کے ان کے اندر ہے، وہ سارے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ تو پاک ہے، ہر شرک سے پاک ہے، ہر شریک سے پاک ہے، اور ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ اور زمین بھی اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ جس زمین پر ہم چلتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اپنے کام کاج کرتے ہیں، اس میں فصلیں اگاتے ہیں، اس میں ہم عمارتیں بناتے ہیں، یہ زمین اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ اور زمین کے اندر کی مخلوق یا آسمانوں کے اندر کی، وہ سب بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تسبیح بیان نہ کر رہی ہو، ہر چیز اپنے اپنے انداز میں اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے۔ لیکن یہ انسان کی کم علمی ہے کہ وہ ان چیزوں کی تسبیح کو نہیں سمجھتا اور خود تسبیح بیان کرنے سے غافل رہتا ہے۔ انسانوں میں کتنے ہی ایسے ہیں کہ جنہوں نے صلاۃ کا طریقہ، ان کو نہ طریقہ معلوم ہے اور نہ ان کو تسبیح کا۔ وہ گھنٹوں فارغ زبان سے کچھ بھی نہیں کرتے، اور اگر بات کرتے ہیں تو بعض اوقات اللہ کی ناراضگی کی، اور اگر خاموش رہتے ہیں تو اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ اس کے برعکس باقی ساری کائنات اس کی وفادار، اس کی تابعدار، اس کی اطاعت گزار اور اس کے ذکر میں مشغول ہے۔ ایک حدیث کے مطابق یہ تسبیح اس مخلوق کا رزق بھی ہے۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا، میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں کہ جس میں تمہیں 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 باتوں سے روکتا ہوں۔ حکم اس بات کا دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے رہنا، کیونکہ اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا۔ یعنی کہ یہ اتنا وزنی کلام ہے، اس لیے کثرت سے اس کا ذکر کرتے رہنا۔ اور دوسری نصیحت انہوں نے، حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو کیا کی؟
سبحان اللہ سبحانہ تعالیٰ، سبحان اللہ والحمد للہ اور سبحان اللہ و بحمدہ کا ذکر کرتے رہنا، یہ ہر چیز کی نماز ہے۔ اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے، اور میں تمہیں دو چیزوں سے منع کرتا ہوں، اور وہ ہے شرک اور تکبر۔ تو گویا کرنے کے دو کام، جو دونوں کام کرنے کے ہیں انہوں نے بتائے، وہ یہ تھے کہ وہ ذکر پر مبنی ہیں، اور ان میں سے خاص طور پر سبحان اللہ و بحمدہ کو مخلوق کا رزق اور اس کی نماز بتایا۔ اب سوچئے کہ ساری مخلوق اللہ کی عبادت گزار ہے، جب بندے اللہ کی عبادت نہیں کرتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بندوں کی پھر کیا پرواہ؟ جب ہر چیز اس کی وفادار ہے اور ہم بے وفائی کریں تو یہ سب کچھ ہمارا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب کچھ ہمارے حق میں پھر کہاں سے گواہی دے سکتا ہے؟ اس لیے ہمارے لیے بھی عزت کا مقام اسی میں ہے کہ ہم سب سے بڑھ کر اللہ کی یاد میں زندگی بسر کرنے والے ہوں۔ انسان جب اس تصویر کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات بھی آسان کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یونس علیہ السلام جب انہوں نے اس تصویر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے آزاد کیا۔ اسی طرح جب انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور اپنی غلطی کو مان لیتا ہے تو اس کی یہ ادا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند آتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جملہ سب سے مشکل جملہ ہے کہ جو کوئی انسان آئی واز رانگ، یعنی کہ میں غلطی پر تھا، میرا قصور ہے، میری غلطی ہے، کیونکہ اس اعتراف میں انسان کے انا جو ہے وہ آڑے آتی ہے، اور شیطان انسان کو کبھی بھی اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کو نہیں کرنے دیتا اس کو، کیونکہ اس نے اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا اور اس پر وہ اڑ گیا۔ تو بندہ جب غلطی کرنے کے بعد جب اعتراف کرتا ہے اور اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مشکلات آسان فرماتے ہیں۔ پھر یہ تسبیح جو ہے انسان کی جوڑوں کا بھی صدقہ ہے۔ ہر روز جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے 360 جوڑوں پر حدیث کے مطابق صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کلو تسبیحات صدقہ، ہر دفعہ تسبیح کرنا، سبحان اللہ کہنا، اپنے ہی جسم کا صدقہ ادا کرنا ہے۔ پھر اسی طرح نماز میں بھی اور اس وصف سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے۔ نماز کے آغاز میں جب اللہ اکبر کہنے کے بعد جب ہاتھ باندھتے ہیں تو سب سے پہلے پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، کہ اے اللہ تو پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع اور سجدے میں کچھ دعائیں مانگا کرتے تھے، جس میں سے ایک ہے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، پاک ہے تو اے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ، اے اللہ تو مجھے بخش دے۔ اسی طرح سوتے وقت کی دعاؤں میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح ہے۔ تو اب جب ساری مخلوق اللہ کی تسبیح کر رہی ہے تو پھر ہم پر کیا لازم ہے؟ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرنی چاہیے، اور تسبیح صرف زبانی نہیں، ورد کے طور پر نہیں، بلکہ اس کا معنی سمجھتے ہوئے، دل میں یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، ہر غلط فیصلے سے پاک ہے۔ اب دیکھیں کہ عموماً طرز عمل کیا ہوتا ہے۔ مثلاً کہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو ہم عام طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فیصلے کو قبول نہیں کرتے۔ کبھی ہم کہتے ہیں کہ ہائے اس کے تو ابھی بچے بہت چھوٹے تھے، ابھی اس کو نہیں جانا چاہیے تھا، اور اگر خود کے اوپر کوئی مشکل آ جاتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ میرے ساتھ اللہ نے ایسا کیوں کر دیا، میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا۔ تو ایسے بہت سے جملے ہیں جو ہم عام طور پر بغیر سوچے سمجھے بولے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں سوچتے کہ یہ دراصل ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی تسبیح کے منافی کر رہے ہیں۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سبوح مانتے ہوں، ہر عیب سے پاک مانتے ہوں، تو اس کے فیصلوں کو بھی درست سمجھیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے ہم سے زیادہ مہربان ہے۔
اس کو معلوم ہے کہ کس کو کب جانا چاہیے، اسے کب کس کو فوت کرنا ہے، اس کو کتنا عرصہ دنیا میں رہنا چاہیے۔ اس کا ہر فیصلہ عدل پر مبنی ہے، اس کی ہر بات ہمارے بھلے میں ہے، لیکن ہمیں کیا ہے، ہمیں اس کا یقین ہی نہیں۔ اسی لیے بعض دفعہ ایک طرف ہم تسبیح بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن بے سوچے سمجھے اس کا مطلب جانے بغیر۔ اسی طرح پھر کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم شکوے شکایات کر رہے ہوتے ہیں، یہ کیوں بنایا، ایسا کیوں ہو گیا، ویسا کیوں ہو گیا۔ تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یعنی کہ بہت سے لوگ ہر وقت اپنے ماحول سے شاکی رہتے ہیں، کبھی انہیں انسانوں سے شکوہ شکایت ہوتی ہے، تو کبھی انہیں اپنے ماحول سے شکوہ شکایت ہوتا ہے، کبھی ان کو اپنے آپ سے شکایت ہوتی ہے، اور اسی طرح وہ مسلسل ایک کرب میں رہتے ہیں اور ایک تکلیف میں رہتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں اگر انسان اللہ کی تسبیح کرنا شروع کر دے کہ اللہ تو پاک ہے، تو نے جو کچھ بھی کیا اچھا ہے، اور جو فیصلہ تو نے میرے بارے میں کیا اس میں ضرور کوئی بھلائی ہے، تو جب انسان سوچ کر سمجھ کر تسبیح ادا کرے گا تو اس کے دل سے وہ غم، وہ دکھ اور تکلیف اور پریشانی ختم ہونے لگے گی۔ ایک موقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، وہ چونکہ گھر کے کام کاج کر کے تھک جاتی تھیں، تو انہوں نے بھی اپنے ابا جان سے یہ مطالبہ کیا کہ مجھے بھی کوئی غلام دے دیا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت گھر میں تشریف فرما نہیں تھے، آپ کا پیغام ان کو پہنچا دیا گیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو پتہ چلا کہ حضرت فاطمہ نے غلام کا مطالبہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے، اور اس حال میں کہ وہ دونوں لیٹ چکے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کے بیچ میں بیٹھ گئے اور ان سے بات چیت کرنے لگے، اور فرمایا کہ اے فاطمہ، کیا میں تجھے غلام سے بہتر چیز عطا نہ کروں کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو 33 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اور یہ تسبیحات اس سے بہتر ہیں کہ تمہیں غلام دیا جائے، یہ تمہاری ساری تھکاوٹ دور کر دیں گی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب بھی انسان کسی رنج و غم اور کرب میں ان تسبیحات فاطمہ کا ذکر کرتا ہے، ورد کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دکھ، درد اور تکلیف دور فرما دیتے ہیں۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی کہ تسبیح کے لیے اگرچہ کوئی خاص وقت مقرر نہیں، انسان کسی بھی وقت کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی سورج چڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن شیاطین نہیں۔ اور اولاد آدم میں سے عطا قسم کے جو لوگ، تو میں نے سوال کیا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کی مخلوق کے بدترین لوگ، یعنی کہ جب ساری کائنات تسبیح میں لگی ہوتی ہے تو بدترین لوگ تسبیح نہیں کرتے۔ تو ہماری زندگی میں تسبیح کا ایک اہم حصہ ہونا چاہیے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی تعریف ہے اور سب کر رہے ہیں تو اس کو تو ضرورت نہیں، لیکن ہمیں ضرورت ہے۔ اس لیے ہم نماز کے اندر، اس کے درمیان میں بھی، رکوع میں بھی سبحان ربی العظیم اور سجدوں میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ، خوشی میں بھی سبحان اللہ، اور غم میں اور دلوں کی تنگی اور سینے کی گھٹن کے موقع پر اور ہر مشکل میں اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں کوئی روزانہ 1000 نیکیاں کرنے سے عاجز ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کوئی 1000 نیکیاں کیسے کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 100 بار سبحان اللہ پڑھتا ہے اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، یا اس کی 1000 خطائیں مٹا دی جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار پڑھتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ گناہ انسان کے دل پر بھی بوجھ بنتے ہیں، اس کے رزق میں رکاوٹ بھی بنتے ہیں، اس کے لیے پریشانیوں کا باعث بنتے ہیں، اور کون شخص ہے جو خطا کار نہ ہو۔
ہر شخص جو ہے اس سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، تو دن بھر انسان جو بھی کوئی کمی بیشی کرے یا اپنے عمل میں کوتاہی کرے تو اس کا ازالہ تسبیح کے ساتھ کرے۔ گویا کہ اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا گناہوں کو مٹانے کا سبب بنتا ہے۔ اور ویسے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو نام ہے السبوح، سبوح اس ذات کے لیے ہے جس کی حمد کے ساتھ تسبیح کی جائے، یعنی صرف پاکیزگی ہی نہیں بیان کی جائے۔ تسبیح میں اگر دیکھا جائے، غور کیا جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک ہے ہر کمی کوتاہی سے، اور ایسا نہیں کہ صرف کمی کوتاہی سے پاک ہے، ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، بلکہ اس کی تمام خوبیاں کمال کی حد کو پہنچی ہوئی ہیں، اس لیے اس بنا پر اس کی تعریف بھی کی جائے گی۔ پھر اسی طرح جب تسبیح کی جاتی ہے اور ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کی جاتی ہے تو انسان اللہ کا قرب پاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو، یعنی کہ تسبیح، تحلیل اور تحمید کے جو الفاظ کہتے ہو، وہ عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، یعنی کہ جو ہم بولتے ہیں وہ صرف ہم تک نہیں رہتا، یا صرف فرشتے ہی نہیں لکھ لیتے، بلکہ یہ کلمات عرش تک پہنچتے ہیں، اور ان کی ایسی بنبناہٹ ہوتی ہے جیسے کہ شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ ہوتی ہے، یعنی کہ ان کی باقاعدہ آواز ہوتی ہے، اور وہ اپنے کہنے والے کا کہ اس کا جو ہے اللہ کے ہاں ذکر کر رہی ہیں، یعنی وہ کلمات ایک طرح سے سفارشی بن جاتے ہیں۔ فرمایا کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارا اللہ کے ہاں ذکر ہوتا رہے؟ تو اگر دیکھا جائے تو تسبیح کرنا کچھ مشکل کام بھی نہیں ہے، انسان کے لیے بہت آسان ہے اگر وہ تھوڑی سی توجہ کرے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے جو زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں، یعنی انسان کے اعمال کو جب تولا جائے گا تو ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت محبوب ہیں اس کو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کا سبب بنتے ہیں۔ تو اللہ اپنے ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے جو کثرت سے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح اور حمد و ثنا کے بعد جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو دنیا میں اپنے کام کاج کرتے ہوئے کثرت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور آخرت میں اس کا قرب پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔